اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل شاید میری آڈیو لاسٹ میں کچھ کٹ ہوئی، تو اس میں ہم ایک آپ سے ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک لڑکی جو میرے پاس بیٹھی تھی کہ جو بہت زیادہ کوئی پڑھی لکھی نہیں تھی، آیت نمبر 99 کے اوپر ہی ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے، لیکن اس نے اتنی اچھی اس کی پوائنٹس نکالے کہ میں خود بھی اس سے پوچھنے لگی بعد میں کہ آپ کب سے جوائن کی ہو کلاس اور آپ کو کیا سمجھ آیا، اور واقعی آپ یقین کرو کہ میں یہ بات سن کے اس کی حیران ہو گئی۔ تو جو ہماری بات کرنے کا مقصد تھا یہاں پر جو ہم ڈسکس کر رہے تھے خاص کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے ہم کو باتیں بتائیں اور بڑے ہم کو انٹلیکچول پوائنٹس دیے، جس پر ہم نے کل بھی ڈسکس کیا کہ یہ لوگ کسی کی بھی دشمنی میں اتر آتے تھے جو ان کے اپنی جانوں کو پسند نہ ہو نا۔ ایک تو ان کو اگر عزت نہ دی جائے، یعنی ان پر اللہ کی کتاب نازل نہیں ہوئی، ایک تو ان کو عزت نہ دی جائے، تو یہ اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں، اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کوئی ناانصافی کر دی ہو، اور وہ اللہ کی عظمت کو جانتے ہوئے بھی اللہ کی عظمت کو اگنور کر کے اللہ سے ہی جنگ مول لے لیتے ہیں، جیسے کہ شیطان نے کی تھی۔ یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، لیکن میں اور آپ بھی بہت ساری جگہوں پر اسی طرح کے لوگ ہیں۔ میں اور آپ بھی بہت ساری جگہوں پہ اپنی انا کو اوپر رکھتے ہیں، اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ کوئی عام لڑائی ہو، ہم نے کسی کا دل توڑا ہو، ہم اس کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں کہ میں بالکل صحیح تھی، میں نے بالکل صحیح کیا تھا، یا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، میرے فیصلے کی وجہ سے دوسروں کا نقصان ہو گیا ہے، میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتی ہوں۔ میرے اندر بھی یہ انا موجود ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی سورہ بقرہ میں ہم سے ڈسکس کر لیا تھا آدم علیہ السلام کا قصہ، جس میں شیطان کی انا کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوا۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انا وہ چیز ہے جو ہم کو ابھی تک سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے انڈرسٹینڈنگ دی، پہلے ہی ہم کو بتا دیا، کیونکہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں نا کہ سورہ بقرہ ہر صورت امپورٹنٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ شروع میں ہم کو بتا دی نا، اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے کانسیپٹس کو کلیئر کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن میں کیا اصول بتانا چاہتے ہیں، انسان کے کریکٹر کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اور کیا چیز کریکٹر کی انسان کو برباد کرتی ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ غرور انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو برباد کرتا ہے، وہ اس کی پرسنالٹی پر پورا حاوی ہو جاتا ہے، وہ اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں دیتا، وہ حق کو دیکھ ہی نہیں سکتا اور حق کو جان ہی نہیں سکتا، کیونکہ شیطان بھی اللہ کی عظمت کو جانتا تھا، اس کے باوجود اللہ سے بحث کی، اللہ سے جنگ مول لے لی اور برباد ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پر بھی یہی بتا رہے ہیں کہ یہ خود حق مانگتے تھے، یہ سب کچھ جانتے بوجھتے، یہ جبرائیل کے بارے میں بھی الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ جبرائیل جو ہیں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کے حکم سے کتاب کو نازل کر رہے تھے، یہ اس پر بھی ان سے ناراض ہو رہے تھے اور ان کے بارے میں بھی الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، جو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو بتا رہے ہیں۔ آگے اب دیکھیں 99 کے آگے پھر ہم اس کو ساتھ ملا کر ڈسکس کریں گے کہ اللہ نے بتایا کہ یہ قرآن اتنا واضح ہے، یعنی یہ جو سمجھ نہیں رہے تھے، یہ جو اللہ کی باتوں کو مان نہیں رہے تھے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اللہ کی کتاب بڑی مشکل کتاب تھی اور سب کی سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں تھی، اس لیے وہ اس سے منحرف ہو رہے تھے، نہیں۔ اللہ کہنے اس کی آیتیں بہت بینات، یہ اللہ کے ورڈز ہیں، میرے اور آپ کے ورڈز نہیں ہیں، اللہ کے ورڈز ہیں اپنی کتاب کے بارے میں، کہ یہ بہت ہی واضح ہے۔ واضح کیا چیز ہوتی ہے؟ جیسے صبح ہے تو واضح ہے نا، سب کو نظر آئے گا، آپ کسی کو بھی پوچھو گے بچہ بھی کہے گا ہاں صبح ہے یہ، اور رات ہوگی تو رات سب کو نظر آئے گی، اتنی واضح یہ کتاب ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے ورڈز ہیں، تو اللہ کے ورڈز کو تو میں اور آپ ڈینائی نہیں کر سکتے نا، لیکن ہمارے یہاں لوگوں نے اس کو ڈینائی کیا
انہوں نے کہا یہ سب کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو بہت مشکل ہے، اس کے لیے تو یہ علم چاہیے ہوتا ہے، وہ علم چاہیے ہوتا ہے، عالم بننا بہت ضروری ہے، 5-6 سال کے کورسز کرنے بہت ضروری ہے، اب تو 8 سال کے کورسز کر دیے، اور عالموں کے آگے کچھ نہیں بولا کرو، تمہیں کیا پتہ عالموں کی اتنی سالوں کی ریاضت ہوتی ہے اور وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ عالموں کو برا نہیں بولو، قرآن میں آتا ہے، سب جھوٹ جھوٹ جھوٹ، کہیں نہیں آتا قرآن میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عالموں کو سب سے زیادہ پکڑا ہے کہ اگر تم نے دین کو غلط بتایا لوگوں کو تو سب سے زیادہ پکڑ عالموں کی ہوگی، اور قیامت کے دن جب لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے ہم کو بہکایا تھا، ہم تو اس کے پیچھے چل رہے تھے، اللہ کہیں گے دونوں کو جہنم میں ڈال دو۔ یہ آیتیں آتی ہیں نا، میں تو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہی، یہ آیتیں ہم کو بتاتی ہیں، ہمارے دماغ کو کھولتی ہیں کہ کسی بھی بڑے کے پیچھے اندھا بن کر چلنے سے ہمیں جنت نہیں ملے گی، بلکہ اپنا دماغ استعمال کرنے سے، یہ بینات جو واضح آیت ہیں اس میں اپنی زندگی کا ٹائم لگانے سے، اس کو سمجھنے سے، اس کو عمل کرنے سے جنت ملے گی۔ کسی کی باتوں میں خواہ مخواہ آنے سے جنت نہیں ملے گی، کسی کو بہت بڑا سمجھنے سے وہ آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا، آپ اس کو بڑا سمجھ رہے ہو نا، کیا پتہ وہ اللہ کی نظر میں بڑا نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھو کہ یہاں پر بات آگے جو آیت نمبر 100 میں ہماری سٹارٹ ہوئی کہ وَكُلَّمَا، جب بھی کبھی عہد کیا انہوں نے، عہدن ایک مضبوط عہد، نبذہ فریق منہم، نبذہ یعنی توڑ دیا اس کو ایک جماعت نے ان میں سے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان کے نہیں وہ ایمان لاتے ہیں۔ یعنی وہ عہد بھی کرتے تھے اللہ سے، اور اللہ کہہ رہے ہیں انہی میں سے ایک بڑی جماعت نے، یعنی زیادہ لوگوں نے اس عہد کو ہمیشہ توڑا۔ اب کلما، اللہ بتا رہے ہیں جب بھی انہوں نے عہد کیا اللہ سے، دیکھیں نا پیچھے آپ کو عہد کی لسٹ آئی نا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ ہم نے ان سے عہد لیا تھا۔ آیت نمبر کون سی تھی ہماری؟ آیت نمبر 83 میں جو انہوں نے عہد، جب اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے عہد کیا تھا اور انہوں نے اللہ سے عہد کو توڑ دیا۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 83 میں آپ دوبارہ سے اس کو دیکھ لیجئے گا، جب اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یعنی سب کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، جب بھی ان سے عہد لیے انہوں نے وعدے توڑ دیے اللہ تعالیٰ سے۔ ٹھیک ہے نا، انہوں نے ہمیشہ وعدے توڑے، زیادہ لوگوں نے وعدے توڑے، اور بلکہ اکثر ان میں سے ایمان ہی نہیں رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، اکثر ان میں سے ایمان نہیں لائے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ آیت نمبر 84 میں بتاتے ہیں، آخر میں آپ اس کو دیکھیے گا کہ نہیں ایمان لائے الا قلیل، بہت کم لوگ ان میں سے ایمان لائے، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ اکثر لوگ اپنی انا میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے فرقوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی ضد میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی ذات کی ایگو میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اور بڑے لوگوں کے پیچھے بس ان سے تعویذ لے لیتے ہیں، ان سے وظیفے لے لیتے ہیں، ان سے دم کیے ہوئے پانی لے لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں یہی ہم کو جنت میں پہنچا دیں گے، اور اسی سے ہم کو جنت مل جائے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں انہی چکروں میں پھنسے رہتے ہیں، ان کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، ان کو نوازتے رہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں یہ جنت میں لے جائے گا۔ حالانکہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ جو تم نے کیا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے آپ کے، اللہ تعالیٰ میں آپ کی بندگی میں آؤں گی، صرف آپ کی بات مانوں گی، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نے جو کتاب بھیجی تھی نا اس پر عمل کروں گی۔ تو وہ وعدے اکثر لوگ توڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر آ رہا ہے نا، ولما، اور جب جاءہم، آئے ان کے پاس رسول، دیکھیں اب رسول کی بات ہو رہی ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، من عند اللہ، رسول ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھیجتے ہیں، اللہ ان کو اپنی کتاب لے کے بھیجتے ہیں۔ دیکھیں یہ خاص پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے، من عند اللہ، اللہ ان کو بھیجتے ہیں اپنی طرف سے کتاب لے کر، یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہوتے ہیں، اللہ کے پاس سے آتے ہیں، اللہ کی کتاب لے کے آتے ہیں، یہ بتانے نہیں آتے کہ وہ کیسے چلتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے کیا کرتے تھے، اپنی شخصیت کی مشہوری استغفر اللہ کرنے نہیں آئے تھے۔
کیونکہ وہ تو ویسے ہی بلند مرتبے پر ہیں، ان کا نام تو رہتی دنیا تک رہے گا، ان کو ہمارے یہ اس طرح سے اپنی شخصیت پرستی کے پیچھے لگانے سے مشہوری نہیں ہوگی، یہ تو بلند ہوں گے اپنے کردار کی وجہ سے، بلند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا رہتی دنیا تک آپ کا نام بلند رہے گا، اور تمام نبیوں کا رہے گا، ان کے کریکٹر کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی ذات کی وجہ سے وہ مشہور رہیں گے، کیونکہ وہ اتنے اعلیٰ بلند اقدار کے انسان تھے۔ صحیح ہے، اللہ کہتے ہیں رسول کو من عند اللہ بھیجا، یہ بھی پوائنٹ تو بھی نوٹڈ رکھیے گا۔ اور دیکھیں پھر آ گئی وہ مشہور آیت، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں آپ اس کو گول کے پی لیں، کہ مصدقا لما معہم، ایسے ہی نہیں آ گئے تھے کوئی پتہ نہیں الگ سی نئی کتاب لے کر، وہ کتاب جو تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی نئی کتاب نہیں تھی، یہ وہی کتاب تھی جو ان کے پاس بھی موجود تھی، یہ وہی باتیں لے کر آئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جانتے ہوئے بھی انہوں نے نہیں مانا، ضد کی وجہ سے کہ اس رسول پر کیوں آئی ہے، حق کیوں کھلا، یا انہوں نے اپنا خود ساختہ کچھ دین بنا لیا تھا، کیونکہ ساری باتیں پیچھے آ رہی ہیں، سب کا پیچھے سے تسلسل جوائنٹ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ نے پڑھی تھی آیت کہ انہوں نے کہا آیت نمبر 76 میں کہ جب نبی کے پاس جاتے تھے اور سنتے تھے تو باتوں کو باہر آ کے بدل دیتے تھے اور اپنے لوگوں سے کھول دیتے کہ کہیں تم نے بتا تو نہیں دیا کہ یہی باتیں تو ہماری کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں، بتانا نہیں ان لوگوں کو، ورنہ تو یہ اللہ کے پاس تمہارے لیے عذر پیش کر دیں گے۔ دیکھیں کیسے عقل کے اندھے بن گئے تھے، یا تو ان کی غرور نے، ان کی خود ساختی نے ان کو سوچنے سمجھنے کی ان کے اندر سے صلاحیت لے لی تھی، یا یہ ڈرامے کر رہے تھے کہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ان کو بتانا نہیں، ورنہ یہ اللہ کے سامنے عذر پیش کریں گے کہ ان کو تو پتہ تھا۔ تو کیا اللہ اندر اور باہر نہیں جانتے لوگوں کو؟ یعنی بول رہے سچ نہیں بتانا ورنہ اللہ تمہیں پکڑ لیں گے۔ دیکھیں کیسے بے وقوف تھے، یعنی سچ ان کو پتہ تھا، مصدقا لما معہم تھا، ان کے پاس تھا، ان کو پتہ تھا، لیکن جانتے بوجھتے ضد کی وجہ سے یہ نہیں مان رہے تھے۔ ساری چیزیں پیچھے آ رہی ہیں، مصدقا لما معہم، اس کے بعد بھی آیا مصدقا لما معہم، اللہ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 89 میں کہ ان کو پتہ تھا، اس سے پہلے وہ کفر پر فتح مانگتے تھے، لیکن جب ان کے پاس آیا فلما جاءہم ما عرفوا، جب ان کے پاس آیا جو انہوں نے پہچان لیا تھا، تب انہوں نے اس کا کفر کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَعْنَتُهُ عَلَى الْكَافِرِينَ، 89 میں آ رہا ہے کہ ایسے لوگوں پر لعنت ہو کہ جنہوں نے پہچان لیا کہ یہاں یہ سچ بول رہے ہیں پھر بھی نہیں مانا، تو یہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، یہ اللہ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو دیکھیں میں ساری آپ کو آیت اس لیے پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ پیچھے سے کیا چل رہا تھا، اللہ ہم کو کیا بتانا چاہ رہے تھے۔ اللہ نے ان کی ساری باتیں ہم کو بتائیں، اور یہ بھی بتایا کہ اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے تھے جھوٹی، اللہ کے نام سے ان کو لوگوں کو بتاتے تھے کہ چند دن جہنم میں رہیں گے، نہیں چھوئے گی تم کو آگ مگر چند دنوں کے لیے، یہ بھی آپ کو آیت نمبر 79 اور 80 میں ملے گا۔ تو یہ سارا غور کیجئے گا، دماغ کو کھولیے، پورا پیچھے سے اس کو سمجھیے تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے کہ مصدقا لما معہم سے آئی تھی نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اوتوا الکتاب میں سے ایک جماعت نے ان کو جھٹلایا، حالانکہ یہ ان کی اپنی کتاب میں بھی لکھا ہوا تھا، کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم، ڈالا انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے، یعنی اللہ کی کتاب کو پیچھے ڈال دیا، کأنہم، گویا یہ کہ وہ لا یعلمون، جانتے ہی نہیں تھے اس کو، یعنی ایسے اگنور کیا کہ جیسے یہ لوگ اللہ کی کتاب کو جانتے ہی نہیں تھے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں وہ جانتے تھے۔ ایک اور جگہ آئے گا قرآن میں آیت آتی ہے کہ یہ ایسے پہچانتے تھے اس کو جیسے یہ اپنے باپوں کو پہچانتے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ یہ آپ سوچو یہ کیسے لوگ تھے، ہم بھی بالکل ایسے ہی لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں بھی آپ قرآن سے کسی کو جا کے بات بتاؤ تو وہ کہیں گے نہیں،
میرا عالم تو یوں کہہ رہا ہے، میرا ٹیچر تو یوں کہہ رہا ہے، تم کون سی نئی بات لے آئی ہو؟ ارے بھائی ہم کہاں لے آئے، اللہ کی کتاب میں لکھی ہے. اور میں اور آپ بھی کہیں ایسی ضد اور انام میں مبتلا نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ آیتیں کھول دی ہیں. آپ اس کو غور و فکر کیجئے گا. یہ جو میں نے آپ کو یہاں پر بتایا نا، آپ بھی اس کو پیچھے سے ٹیلی کیجئے گا کہ جو یہ 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دی کہ یہ اتنے ضدی تھے کہ جب یہ ان کے پاس رسول جو تصدیق کرتی تھی، جو ان کے پاس بھی موجود تھی، اس کو بھی ریجیکٹ کر دیتے تھے، نہیں مانتے تھے. اور انہوں نے کتابوں کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اللہ کی کتاب کو. یعنی پیٹھ کے پیچھے سے کیا مطلب؟ اگنور کر دیا. آج ہم بھی تو دوسری کتابیں اتنی اوپر لے کر آ گئے. کن کن ناموں سے ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، تفسیریں موجود ہیں. اللہ کی کتاب تو کہیں پیچھے چلی گئی ہے. اللہ کی کتاب میں سے چند آیتیں نکال کے ایک چھوٹی بک بنا دی کہ روز اس کو پڑھو، یہ تمہاری حفاظت کرے گی. اب سوچو، یہ کیا، مجھے تو نام یاد نہیں آ رہا، ورنہ تو میں نام بھی یہاں لے لوں، کہ کس نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کی کتاب سے کیا پڑھنا ہے. حفاظت تو اللہ کریں گے ہی، کرتے ہیں ویسے بھی. اور کب زیادہ کریں گے؟ کب فرشتوں کے ذریعے بھی حفاظت کریں گے. وہ جو اللہ کہتے ہیں تتنزل الملائکہ، وہ ان سے کہیں گے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ کب کی بات ہے؟ جب وہ کہہ دے گا رب ہمارا اللہ ہے اور جم جائے گا، یعنی اللہ کی کتاب پر عمل کرے گا، تب اللہ کی بھی مدد آئے گی. تو اس کو ضرور غور و فکر کیجیے گا. انشاءاللہ پھر آگے ایک نیا ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کل کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.